بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہو جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر جی، آپ پتہ لگ رہا ہے قصور آئے ہوں۔ الحمدللہ جی، یہ دوسری بار ہے اور لاسٹ ایئر بھی مجھے یاد ہے اسی شادی ہال میں ماشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے ونس اگین آپ کے شہر میں آ کے ماشاءاللہ، اور بڑا ہی زبردست کام کر رہے ہیں عرفان بھائی، ان کی آرگنائزیشن، اللہ تعالیٰ انہیں ترقی دے، اللہ تعالیٰ ان کے کام کو قبول کرے۔ میرا جو ٹاپک ہے آج کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ مسائل سے حل تک، اور چونکہ میرا کچھ انٹرسٹ بھی ہے نفسیات میں، اور کوشش کی ڈگری بھی ایک کرنے کی، اور مکمل کی وہ ڈگری نفسیات میں، ماسٹرز کیا میں نے سائیکالوجی میں، ابھی پچھلے سال ہی مکمل ہوا الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے مسائل رکھوں گا جن کو نیگیٹو ایٹیٹیوڈز کہتے ہیں، منفی رویے، اور 15 کے قریب منفی رویے جو ہم نفسیات میں بھی پڑھتے ہیں، اور بلکہ ان رویوں کا حدیث میں بھی ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے حوالے سے ہمیں تلقین فرمائی کہ ان رویوں کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ان مسائل کا حل بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور دعائیں بھی سکھائی اس حوالے سے۔ تو دیکھیے، آج کے دور میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر بندہ پریشانیوں سے گزر رہا ہے، کیونکہ زندگی کافی تیز ہو گئی ہے، فاسٹ پیسڈ ہو گئی ہے، اور کچھ سٹریس بھی ہماری لائف میں بڑھ گیا، دباؤ بھی بڑھ گیا ہماری زندگیوں میں، کچھ ملکی حالات بھی ایسے ہیں، ظاہر ہے مہنگائی بھی ہے، پھر یہ کہ مادہ پرستی کا دور ہے، ایکسٹریم مٹیریلزم، لوگ جو ہے وہ آپس میں، آپ کو پتہ ہے تعلقات میں دھوکے بھی ہوتے ہیں لوگوں کو، پھر رشتہ داریوں کے حوالے سے بھی پریشانیاں چل رہی ہیں۔ تو اتنی تیزی سے ہمارا یہ دور، پچھلے کوئی 10 سال اگر آپ دیکھیں، بڑی تیزی سے تبدیلیاں آئی ہیں، بہت سی چیزوں میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو ظاہر ہے جب بھی ایک ریپڈ سوشل چینج آتی ہے، ایک کہہ لیجئے معاشرتی چینج آتی ہے بہت ریپڈ، تو پھر مسائل بھی بڑھتے ہیں۔ لیکن یہ کہ انشاءاللہ ہمارے دین نے ہر فیلڈ میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور تا قیامت الحمدللہ ہمارا دین ہماری رہنمائی فرماتا رہے گا، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رسول کی بتائی ہوئی باتیں، وہ اصول، ان پہ آج مغرب ریسرچ کر کے ہمیں اپنی سمجھ کے مطابق سلوشن دے رہا ہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، ان کی سیرت میں، ان کی بتائی باتوں میں آلریڈی ان تمام مسائل کا حل بہترین انداز سے موجود ہے۔ تو 15 مسائل جیسے میں نے آپ کو کہا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، بار بار اس بات کی، کہ ایک مسلمان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ تمہارے جسموں کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ تو اس میں تھوڑی سی لاپرواہی ہوتی ہے ہم لوگوں سے، مسلمان اس بارے میں تھوڑا سا لاپرواہ ہے، یعنی اس میں پھر بہت سی چیزیں آتی ہیں، اس میں ٹھیک سے نیند لینا بھی آتا ہے، اس میں پھر ٹھیک سے کھانا کھانا بھی آتا ہے، روٹین کو ٹھیک سے مینج کرنا آتا ہے، اس میں پھر یہ کہ اوور تھنکنگ کو اوائڈ کرنا آتا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے دماغ کے بھی تو کچھ حقوق ہیں نا ہمارے اوپر، اس کا بھی تو خیال رکھنا ہے ہم نے، اس کو بھی اتنا دباؤ نہیں دینا ہم نے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ہمیں تو باقاعدہ تلقین کی گئی ہے کہ تم لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے، اور جب ہم اپنی ظاہر ہے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اور بہت زیادہ دباؤ اپنے دماغ پر ڈالتے ہیں، مثال کے طور پہ مستقبل کے کچھ چیزوں کو لے کر، مستقبل کی کچھ چیزوں کو لے کر ان کا خوف پال لیتے ہیں کہ میرا کیا بنے گا، یا میرے بچوں کا کیا بنے گا، یا پتہ نہیں میری شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، بچوں کا رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا کوئی اللہ نہ کرے مطلقہ ہیں تو ان کو کچھ ظاہر ہے مستقبل کے خوف ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ مختلف خوف ہوتے ہیں لوگ کے۔
کہ پتہ نہیں میرا بزنس چلے گا نہیں چلے گا، یا پھر کچھ ماضی کے ریگریٹ ہوتے ہیں، کچھ ایسی غلطیاں آئی ہوتی ہیں ماضی میں کہ انسان انہی کو لے کر روتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، یا وہ کچھ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہو جائے میری زندگی میں لیکن اللہ کی طرف سے کوئی دیری ہوتی ہے، یا یہ کہ شاید اسے وہ چیز مل نہیں رہی ہوتی، تو ظاہر ہے کہ انسان پھر بہت زیادہ اپنے دماغ پر دباؤ ڈالتا ہے ان چیزوں کا اور پریشان رہتا ہے۔ میں نے ایک بڑا زبردست جو ہے اقوال زنی پڑھا، وہ یہ تھا کہ پریشان ہونا فطری ہے لیکن پریشان رہنا جو ہے یہ فطری نہیں ہے۔ پریشان رہنا جو ہے یہ اصل میں اللہ پر توکل نہ ہونے کی نشانی ہے، لیکن پریشان رہنا، لیکن پریشان ہونا فطری ہے۔ ایون نبیوں کو پریشانی آئی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ان کو کوئی بہت بڑی پریشانی ہوتی تھی، ظاہر انسان تھے، تو وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کرتے تھے، اور بھی بہت سے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، یہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ اذکار تو ہمیں پتہ ہے نا، یہ دعائیں ہمارے نبی نے ہی سکھائی ہیں۔ سستی کاہلی کی دعا بھی سکھائی، ایون انگزائٹی کی دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، یہ پوری دعا ہے۔ ڈپریشن کی بھی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ان پہ بھی مشکلات آتی تھی، ان پہ بھی غم آتے تھے، گھریلو مسائل بھی انہوں نے دیکھے، ہر قسم کے مسائل انہوں نے دیکھے، لیکن یہ کہ انہوں نے سلوشن بھی بتایا۔ تو انشاءاللہ ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے پہلی بار، اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور بلکہ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مذہبی ہیں یا پریکٹسنگ مسلم ہیں، ان کو تو زیادہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ اصل میں ایمبیسڈر ہیں، اسلام کے ایمبیسڈر ہیں۔ ان کو چاہیے خوش رہیں، ٹھیک ہے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، ان کے چہروں سے ایک سکون جھلکنا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ ان سے طاقت پکڑیں۔ اور کبھی کبھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایکٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے، اور یہ ایکٹنگ ضروری ہے، خوش رہنے کی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سے کچھ ایسے رشتے منسلک ہوتے ہیں جو اصل میں آپ کے موڈ سے بہت افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ سے محبت بہت کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے آپ سے محبت بہت کرتے ہیں، تو آپ کا اپ یا ڈاؤن ہونا انہیں بھی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو مرد کو چونکہ اللہ نے قوام بنایا، تو کبھی کبھی کیا بلکہ ایکٹنگ بھی کرنی چاہیے خوش رہنے کی، اور اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ یہ میں ابھی بات کر رہا ہوں ایک بہت ہائر لیول آف تقویٰ کی، اللہ کے سامنے جو ہے وہ رونا چاہیے، اور انبیاء اسی طرح کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو اپنی شکایت اور جو ہے وہ ظاہر ہے جو رونا دھونا ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کرتا ہوں۔ تو یہ بھی کرنا چاہیے اور اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ تو میں نے ایک تمہید شروع میں باندھی کہ یہ ٹاپک امپورٹنٹ کیوں ہے۔ اب ہم وہ 15 نیگیٹو رویے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں جن کی وجہ سے عمومی طور پہ ہماری زندگیوں میں مسائل آتے ہیں، اور ان میں ظاہر ہے سب سے پہلے دین کی روح سے یہ دیکھنا چاہیے کہ میری طرف سے کیا غلطی آ رہی ہے۔ اگر میری زندگی میں کچھ مسائل چل رہے ہیں تو میری طرف سے کیا غلطی ہے، ٹھیک ہے، مجھے اپنے اینڈ پہ یہ دیکھنا چاہیے۔ تو ہم انشاءاللہ وہی رویے ڈسکس کریں گے جو ہم اپنے اینڈ پہ درست کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو منفی رویہ ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے غصہ، اینگر۔ دیکھیے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ نہ کر۔ دوبارہ پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ غصہ نہ کیجئے۔ دوبارہ پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی کہا کہ غصہ نہ کریے۔ دیکھیے اگر آپ اپنی زندگی پہ ایک نظر دوڑائیں گے تو بہت سے معاملات جو خراب ہوئے اس میں آپ کو کلیئرلی نظر آئے گا کہ غصے کا بڑا ایک رول تھا۔ غصے میں بات کر لی، ٹھیک ہے نا، غصے میں کسی کو کوئی گالی دے دی، یا غصے میں ایون طلاق بھی دے دیتے ہیں لوگ، ظاہر ہے
غصہ پھر جب حاوی ہوتا ہے سر پہ، پھر بندہ بہت عجیب و غریب جو حرکتیں کرتا ہے، اور ظاہر ہے اس ٹائم پہ شاید اپنے حواس میں نہیں ہوتا انسان، اور شیطان کا بھی اس میں بڑا رول ہے انسان کو غصہ دلانے میں. لیکن یہ کہ غصہ ایک نیچرل ایموشن ہے، ایسا نہیں ہے کہ غصہ آنا ہی نہیں چاہیے. غصہ صحابہ کو بھی آتا تھا، ٹھیک ہے، انبیاء کو بھی آتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے کا ذکر ہے قرآن مجید میں، جب انہیں بہت شدید غصہ چڑھا بنی اسرائیل کی حرکت دیکھ کے کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. تو وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو کھینچا انہوں نے. تو اس لیے غصہ آنا ٹھیک ہے، فطری ہے، لیکن اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی یہ دلیل ہے کہ آپ اپنے غصے کو ذرا ایک بار سوچئے کہ آپ کے جو سینئر ہے یا کوئی معزز انسان آپ کے سامنے اور آپ کو شدید غصہ آیا ان کی کسی بات پہ، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، یا آپ کا کوئی باس ہے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو کیا آپ ان کے سامنے غصے کو کنٹرول نہیں کر لیتے؟ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، عمومی طور پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہم کر لیتے ہیں غصے کو کنٹرول، قابو پا لیتے ہیں. لیکن جب ہم گھر آتے ہیں تو گھر والوں پہ وہ غصہ نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ہم سے جو سٹیٹس میں نیچے ہے اس کے سامنے ہم غصہ نکال دیتے ہیں، جو ہم سے سٹیٹس میں اوپر ہے اس کے سامنے ہم کنٹرول کر لیتے ہیں. اس سے ثابت ہی ہوا کہ انسان کے کنٹرول میں ہے غصہ، لیکن وہ یہ ڈیسیژن، یہ چوائس خود لیتا ہے کہ میں نے کنٹرول کہاں کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اصل بات. اور اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ باہر غصہ کنٹرول ہے، کیونکہ باہر بزنس خراب ہونے کا ڈر ہے کہ اگر میں نے ان کے سامنے غصہ کر لیا تو میری ڈیل نہ خراب ہو جائے، اور گھر آ کے بہت غصہ ہے. تو غصہ پہلی بات کنٹرول کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور اس کے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے بھی. وہ طریقے کیا ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا ذکر کیا کہ خاموش رہنا چاہیے. جب غصہ چڑھے خاموش رہنا چاہیے، اور یہ بہت بہتر ہے. خاموشی بہت بہتر ہے، انسان کو بہت بہت برائیوں سے بچا لیتی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ بھی ہمیں حدیث میں انکریج کیا گیا کہ اپنی پوزیشن کو چینج کرو. اور یہ اس کے پیچھے بڑی سائیکالوجی ہے، بڑی سائنس ہے اس کے پیچھے، ٹھیک ہے. جب ہم پوزیشن کو چینج کرتے ہیں، اگر اٹھے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ. ایون لیٹنے کا ذکر ہے، لیٹ جاؤ. تو یہ دوسرے کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ اب ان کو غصہ ہے. ابھی ایک میرے دوست مذاق میں بتا رہے تھے کہ وہ ان کی اور ان کی وائف کی کوئی جھڑپ ہو رہی تھی تو وہ لیٹ گئے. تو وائف کو مزید غصہ چڑھ گیا کہ یہ کیا طریقہ ہے، میں بات کر رہی ہوں یہ لیٹ گئے. تو وائف کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس لیے لیٹیں گے، انہیں غصہ چڑھا ہوا ہے تو وہ ذرا غصے کو کنٹرول کر رہے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں، ان سے بھی ثابت ہے. اس کے علاوہ کچھ نفسیاتی طور پہ میں آپ کو اگر بتاؤں غصے کنٹرول کرنے کا طریقہ، کہ اگر آپ کو کسی نے کوئی بات کی اور آپ کو غصہ چڑھ گیا، ایسے ہوتے ہیں نا معاملات کے لوگ کوئی جگت لگا دیتے ہیں یا کوئی چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی آپ کی کمزوری پکڑ کے آپ کو غصہ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس چیز کو مذاق میں اڑا دیں. جتنا آپ ریئیکٹ کریں گے وہ اور کریں گے، ٹھیک ہے. بس آپ نے بھی مذاق میں اڑا دی، انہوں نے ایک بات کی، آپ نے اس میں تھوڑا سا ہیومر ڈالا اور بات کو ختم کر دیا، ہنسی مذاق میں ختم کر دیا. اور یہ بڑی زبردست ٹپ ہے جو میاں بیوی کے آپس میں کبھی چھوٹی سی بات پہ کوئی غصے میں بات ہو جاتی ہے. تو جیسے امام شافعی نے کہا نا کہ میاں بیوی کے تعلقات میں اگر ایک آگ ہے تو دوسرے کو پانی ہونا چاہیے. اگر دونوں آگ بن جائیں گے تو پھر معاملات خراب ہوں گے، ٹھیک ہے. دونوں کو اگر غصہ چڑھا اور دونوں ہی غصے کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں تو ایک پارٹی کو کم از کم جو ہے نا کوئی ایسی چیز کر کے، کوئی بات کر کے، کوئی لائٹ موڈ پہ بات کر کے سچویشن کو ڈیفیوز کرنا چاہیے. یہ کچھ لائف سکلز ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مسلمان کے لیے بڑی موٹیویشن ہے
کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کی بڑی تعریف بیان کرتا ہے، بلکہ جنتیوں کے اوصاف میں سے ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں اللہ سبحانہ و تعالی جنتیوں کی کوالٹی کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی ایک بہت زبردست کوالٹی یہ ہوگی کہ وہ غصے پہ قابو پانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، غصے پہ قابو پانے والے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں ہے۔ اور پھر موٹیویشن لینی چاہیے ہمیں اس حدیث سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو ریسلنگ بہت اچھی کرتا ہے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے پہ قابو پا لیتا ہے، وہ اصل طاقت ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے بہت خوبصورت، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا اسے، جو کوئی بھی اپنے غصے کو قابو کرتا ہے اس وقت جب اس کے پاس پورا پورا چانس ہے اس پہ عمل کرنے کا، حدیث کا کانٹیکس بتا رہا ہوں، خلاصہ۔ تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن اسے تمام انسانوں کے سامنے بلائے گا اور اللہ رب العالمین اسے کہے گا کہ کوئی بھی حور العین تمہیں چاہیے تو چن لو۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4777۔ یعنی کہ اتنا ریوارڈ ہے غصہ کنٹرول کرنے کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقاعدہ قیامت والے دن اس کو پریز کرے گا سب کے سامنے بلا کے۔ اور اس کے برعکس دیکھیے کہ ایسی ایسی حدیث ہمیں ملتی ہیں کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے بات بھی نہیں کرے گا، دیکھنا بھی نہیں پسند کرے گا جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، یعنی بہت غصے والا یا بہت بد زبانی ہو، اللہ معاف کرے۔ تو اس لیے پہلا منفی رویہ ہے غصہ، اور غصہ انسان کے معاملات میں اور انسان کی زندگی میں بہت سے مسائل کی وجہ ہوتا ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم نے کنٹرول کرنا، اور میں نے آپ کو کچھ طریقے بتائے۔ اس کے بعد دوسرا ایک مسئلہ انگزائٹی ہے۔ نفسیاتی طور پہ اگر بات کی جائے، انگزائٹی بہت کامن ہوتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ انگزائٹی بیسیکلی کہتے ہیں ایک تذبذب کی کیفیت کو، ایک بہت زیادہ پریشانی کی کیفیت کو، اور یہ بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے انگزائٹی ہونے لگ جائے، بہت زیادہ دل گھبرانے لگ جائے، ایک بہت خوف کسی کیفیت طاری ہونے لگے۔ تو یہ بھی ہماری سوسائٹی میں بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ سوشل میڈیا بھی ہے، موبائل کا بہت زیادہ یوزیج ہے اس کی وجہ، کچھ اس کی وجہ خوراک بھی بتائی جاتی ہے، لیکن یہ کہ مینلی اس کی وجہ کوئی پریشانی چل رہی ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، اور وہ بہت زیادہ سوچ کے اپنے اوپر ایک خوف کسی کیفیت طاری کر لیتا ہے۔ تو انگزائٹی بھی نیچرل ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ انگزائٹی اور بلا وجہ ہونے لگ جانا اور بلا وجہ ہارٹ بیٹ تیز ہونا، اس کی خیر میڈیسنز بھی ہوتی ہیں، اس طرف میں توجہ ضرور سب کی دلانا چاہوں گا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کسی ذہنی مسئلے کا شکار ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بات آپ کے کنٹرول سے باہر جا رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کسی ماہر نفسیات کو بھی دکھا سکتے ہیں، ایون میڈیسن لے سکتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بخار کے لیے ڈاکٹر کو دکھایا جائے اور ڈاکٹر کو میڈیسن دے دے، بخار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ ذہنی مسائل ایسے ہیں جن میں ڈپریشن بھی ہے، اور یہ بات میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ ڈپریشن کی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، وہ زیادہ تر یہی ہوتی ہے کہ اللہ سے دوری ہے یا ظاہر ایمان میں کمزوری ہے، لیکن ہر بار ایسا درست نہیں ہے، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ ایون نیک آدمی کو بھی ڈپریشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈپریشن کیونکہ اس میں برین میں، دماغ میں کچھ کیمیکلز کا امبیلنس ہو جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی دوائی لینے میں۔ تو یہ بات کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ایک آلریڈی ڈپریس بندے کو، جو پہلے بیچارہ پریشان ہے، ڈپریس ہے، تو اس کو مزید ایسی بات کر کے پریشان نہ کریں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، لوگوں کو بشارتیں دو، ڈراؤ نہیں، یعنی خوف میں مزید مبتلا نہ کرو۔ تو اس کو کوئی اچھی بات کریں، اس کو کوئی ایسی بات نہ کریں کہ وہ مزید پریشان ہو جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح دیکھیں، اب میں بطور ایک نفسیات پڑھے ہوئے آپ سے بات کر رہا ہوں، اب میں تھوڑا سا اپنی فیلڈ کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ایک بندہ انگزائٹی پیشنٹ ہے، ایک ہے کہ انگزائٹی کبھی کبھی ہوتی ہے، ایک ہے کہ پیشنٹ ہے، انگزائٹی پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، ہوتی ہے، اسے بلا وجہ ہوتی ہے، تو اس کو اتنے زیادہ ٹاسک نہیں دینے چاہیے، کیونکہ انگزائٹی ہونے کی وجہ ہی بہت زیادہ ٹاسک ہوتے ہیں کہ اس کے کام بہت ہیں کرنے والے۔
اور جیسے مثال کے طور پہ لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں کسی جگہ کہ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں کسی مذہبی رہنما کے پاس، تو مثال کے طور پہ وہ کہیں کہ آپ 1,00,000 بار یہ پڑھیں۔ اب 1,00,000 بار، پہلی تو بات یہ ثابت کہاں سے ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ 1,00,000 نمبر آپ نے انگزائٹی پیشنٹ کو دے دیا، وہ تو پہلے چیزوں کو لے کے بہت پریشان ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کون ہم سے بات کر رہا ہے اور ہم نے اس کی مدد کیسے کرنی ہے، ہم نے اس کو کیا کہنا ہے۔ بہرحال انگزائٹی میں نے جیسے آپ کو کہا یہ بھی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس کی میڈیسن بھی ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ اس کی کچھ میں چیزیں آپ کے سامنے جنرل باتیں کہ اس کو ہم کس طرح کوشش کر کے انشاءاللہ کنٹرول جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کچھ جنرل چیزیں، سب سے پہلی چیز جی تسبیح بہت زبردست عمل ہے، اسپیشلی لا حول ولا قوت الا باللہ، جس سے بڑی تقویت ملتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسبیح کی تلقین بھی کی۔ استغفر اللہ پڑھ سکتا ہے بندہ گہرے لمبے سانس لے، بیٹھے، ٹھیک ہے نا، سوچنا چھوڑے کچھ دیر کے لیے، ریلیکس ہو، اپنے مسلز کو ریلیکس کرے، اپنے کندھوں کو ریلیکس کرے، ریلیکس ہو کے جو ہے وہ تسبیح کرنا شروع کرے، ذرا مائنڈ فلنس کے ساتھ، ذرا فوکس کے ساتھ۔ اس کے بعد بہت اچھا سلوشن، یہ میں بتا رہا ہوں جنرل انگزائٹی کا سلوشن، ٹھیک ہے، جو کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بندہ جب بھی اسے کوئی پریشانی ہو تو بجائے کہ وہ پریشانی کا بہت تذکرہ کرنے کے، کیونکہ تذکرہ کرنے سے پریشانی بڑھتی ہے، بہت زیادہ تذکرہ کرنے سے، تو فوراً سے اللہ سے دعا کر لے، فوراً سے۔ صحابہ کا اتنا توکل تھا کہ جیسے ہی کوئی پریشانی آتی تھی سب سے پہلا ان کا ریئیکشن، انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا تھا اللہ سے دعا کر لے، ٹھیک ہے، جیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نکال دے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنا آپ کو ذہنی سٹرینتھ ملے گی، سائیکولوجیکل سٹرینتھ، اتنی آپ کو انشاءاللہ مضبوطی ملے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آٹومیٹکلی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت دے دے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید پڑھنا، اس سے بھی بہت تقویت ملتی ہے، اور یہ ثابت بھی ہے کیونکہ وہ جو ڈپریشن کی دعا ہے ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا بھی، اس میں بھی قرآن مجید کا ذکر ہے کہ اے اللہ قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، اور میرے سینے کا نور بنا دے، اور دل کی بہار بنا دے۔ ابھی میں آپ کے سامنے دعا رکھوں گا، تو قرآن پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے تقویت لے سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ 2 رکعت سنت نفل پڑھ لیجئے، 2 رکعت، یہ بھی ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی، اور قرآن کا بھی حکم ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم جو ہے وہ طاقت پکڑو اور پریکٹس کرو کس چیز کو، صبر کو اور نماز کو، ظاہر ہے جب بھی کوئی مشکل آئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کسی بیمار کی تیمارداری کیجئے، یہ بڑا اچھا سلوشن ہے، آپ کو اپنی پریشانی بھول جائے گی، ٹھیک ہے نا، آپ کو ذرا اپنی انگزائٹی بھول جائے گی جب آپ کسی اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے، کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جائیں گے، اور اس کا اجر بھی اللہ دے گا آپ کو، اس کے بدلے آپ کی بھی پریشانی دور کرے گا اللہ، ٹھیک ہے، یہ بڑا زبردست سلوشن ہے۔ اس کے بعد ڈیپ بریتھنگ پریکٹس کرنی چاہیے، گہرے سانس لے کے انسان کو ذرا ریلیکس ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ کسی کے لیے کچھ اچھا کیجئے، کافی زیادہ سلوشن ہے، کوئک بتا رہا ہوں، کسی کے لیے کچھ اچھا کیجئے، اس سے پریشانی بہت کم ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ضحیٰ کی روشنی میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اسی لیے اے نبی اب یتیم اور مسکین ان کی مدد کرو، کیونکہ تم خود اس غم سے گزرے ہوئے ہو، تو اس لیے دوسروں کی مدد کرنے سے انسان پہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈپریشن اور انگزائٹی میں بڑا ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو مثبت کاموں میں انوالو کرے، بزی کرے، اس سے یہ کہ اس کی آہستہ آہستہ وہ چیز ختم ہوتی ہے، اس کا ذرا پرسپیکٹو کھلتا ہے کہ میں ہی اکیلا دنیا میں نہیں ہوں، دنیا میں بڑے لوگ ہیں جن کو پریشانیاں، دنیا میں بڑے لوگ ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ مشکل حالات کا شکار ہیں۔ جیسے ایک بھائی تھے، ان کو ڈپریشن تھی، تو انہوں نے خود مجھے آ کے بتایا کہ مجھے ایون دوائیوں سے فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن یہ جو سیلاب آیا آج سے کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، بہت برا پاکستان کو سیلاب نے ہٹ کیا، تو وہ کہتے کہ میں نکلا باہر اور ان تنظیموں کے ساتھ جڑا جو سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، تو یقین کریں کہ ان لوگوں کی مدد کر کے
اور ان کے حالات دیکھ کے میری ڈپریشن ختم ہو گئی. اور یہ سائنٹیفکلی پروون ہے. جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ، پہلی بات اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، ہمارے ظاہر دین سے پروون، لیکن سائنٹیفکلی یہ پروون ہے جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جس میں کہ سیروٹونن ہے، ڈوپامین ہے، انڈورفن ہے، یہ کیمیکلز کے نام ہیں جو کہ خوشی کے کیمیکلز ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک تسلی ہوتی ہے اور اس سے ظاہر آپ کی ذہنی حالت بھی درست ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے. اس کے بعد یہ کہ ایک انسان نہا سکتا ہے، وارم واٹر سے باتھ لے سکتا ہے، گرم پانی سے. یہ اب میں تھوڑا سا آپ کو سائیکولوجیکلی بتا رہا ہوں. کسی چاہنے والے سے بات کر لینی چاہیے انگزائٹی جب ہو، لیکن وہ چاہنے والا ہو، وہ آپ کو کچھ اچھے الفاظ کہے گا، کوئی تسلی دے گا. تو الحمدللہ دیکھیں، اسی لیے ہسبینڈ وائف کا تعلق مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے. ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کا لباس ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو. تو لباس کا کام کیا ہے؟ ظاہر ہے لباس بندے میں خوبصورتی ایڈ کرتا ہے، اس کے عیب چھپاتا ہے، موسم کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے. بڑے بہت سے لباس کے جو ہے وہ ظاہر ہے رولز ہیں، لیکن یہ کہ ہسبینڈ وائف ہی اگر ایک دوسرے کی نہیں سنیں گے تو انگزائٹی مزید بڑھے گی. تو ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ سن لیں اور تسلی دے دیں انشاءاللہ پیار سے، اور وائفز کو بھی چاہیے کہ ضرور سنیں، تسلی بھی دیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ایکسرسائز، اس سے بہت فرق پڑتا ہے الحمدللہ. بچوں کے ساتھ کھیلنا، اس سے انگزائٹی ماشاءاللہ دور ہوتی ہے. کلرنگ کرنا، یہ سائنٹیفکلی پروون ہے. کوئی کتاب لے کے اس میں کلرز کریں، کچھ بنائیں، پینٹنگ کریں، وہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے انگزائٹی ختم کرنے کا. ٹھیک ہے، اسی طرح ریلیکس ہوں، باہر نکلیں، واک پر جائیں، نیچر کے ساتھ کنیکٹ کریں. 15 منٹ کا نیپ لے لیں. ٹھیک ہے، لیٹ جائیں، 15 منٹ ریلیکس ہوں، نیپ لے لیں. اور بہت زبردست ایک سلوشن، آخری جو چیز ہے کہ ایک لسٹ بنائیں اپنی بلیسنگز کی، اپنی نعمتوں کی. یہ بہت ضروری ہے. ایک لسٹ بنائیں اور لکھیں کہ میرے رب نے مجھے کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے. سبحان اللہ. اس سے آپ دیکھیے گا آپ کی انگزائٹی کم ہوگی، آپ کی پریشانی کم ہوگی جب آپ اپنی نعمتوں پہ نظر ڈالیں گے. تو یہ میں نے کوئک کچھ سلوشنز بتائے. تیسرا منفی رویہ ڈپریشن ہے. اور ڈپریشن جو ہے وہ غم کا نام نہیں ہے. غم جو ہے وہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے غم زدہ، کیونکہ اگر غم نہ ہوتا تو ہم سرکش ہوتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. اگر تکالیف نہ ہوتی، غم نہ ہوتا تو انسان اللہ کو پتہ نہیں یاد کرتا کہ نہ کرتا اور سرکشی پہ بھی آ جاتا. تو غم تو ضرورت ہے، لیکن ڈپریشن اس غم کو کہتے ہیں جو انسان کو ٹوٹلی نا امیدی کی طرف لے جائے. ڈپریشن میں اصل میں جو مین سمپٹم ہے، مین سائن، وہ نا امیدی ہوتی کہ ایک بندہ اس لیول پہ نا امید ہو چکا ہے زندگی سے کہ اس نے زندگی گزارنے کی اب اس میں ول ہی نہیں رہی، یعنی وہ جینا ہی نہیں چاہتا ہے. اور یہ اس کی روزانہ کی کیفیت ہے. کبھی کبھی یہ تھاٹ آنا کہ میں جینا نہیں چاہتا، دیٹس فائن، وہ ٹھیک ہے، وہ کسی کو بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مستقل یہ فیلنگ ہونا کہ میں جینا ہی نہیں چاہتا اور نا امیدی ہی نا امیدی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نہ کھانا کھایا جانا، نہ صحیح سے نیند آنا، وہ پھر ڈپریشن. اور اس کا بھی علاج میں نے آپ کو کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ماہر نفسیات کو چیک کرا لیا جائے، کیونکہ دیکھیں آج کی سوسائٹی بڑی ڈیفرنٹ ہے پرانے ٹائم سے. تو آج بہت سی ایسی چیزیں زندگی میں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو سکتے ہیں. اور ڈپریشن کی مین 3 وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یا ڈپریشن اپنے دیتے ہیں، ریلیشنز کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ معاف کرے اگر تو آپ کسی حرام ریلیشن میں ہیں، جیسے ہمارے نوجوانوں میں بہت کامن ہے آج کل، تو اس سے تو ڈپریشن آئے گی، خصوصاً اگر وہاں شادی نہ ہو، وہاں بات نہ بنے، تو وہ ڈپریشن کا ایک بہت بڑا، آپ کو پتا ہے، بہت بڑی ریزن بن سکتی ہے. تو یا تو اپنوں سے، رشتہ داروں سے، یا ریلیشن شپ سے ڈپریس ہو سکتا ہے بندہ، یا یہ کہ کچھ معاشی مسائل ہیں، فائنینشیل مسائل ہیں، وہ ایک وجہ ہے ڈپریشن کی. جاب چلی گئی، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار اچھا خاصا تھا. اب دیکھیں نا، ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزوں کی، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جنت دے دے، اے اللہ ہدایت دے دے. تو نوجوانوں کو میں اکثر کہتا ہوں اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کا حرام ریلیشن توڑوا دیتا ہے. پھر ہم روتے ہیں یہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ، تو آپ نے خود ہی تو جنت مانگی تھی.
جنت تبھی ملنی تھی جب حرام ریلیشن ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، جب بریک اپ ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں شادی کرنا چاہتا تھا، شادی نہیں ہوئی، تو میں کہتا ہوں آپ یہ اللہ سے دعا کر رہے تھے اللہ ہدایت دے؟ کہتے ہیں ہاں کر رہے تھے، تو میں نے کہا بس یہی واحد ذریعہ تھا ہدایت کا کہ وہاں شادی نہ ہوتی، ہو جاتی تو پتہ نہیں آپ کو ہدایت ملتی کہ نہ ملتی۔ تو اسی طرح بندے ہم لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ دنیا آخرت سنوار دے، اللہ تعالیٰ کاروبار چھڑوا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا کاروبار ختم کر دیتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے یہ کیا ہوا، تو وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، اللہ پھر مسکراتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو۔ تو اس لیے آپ کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح آپ کے معاملات کو جو ہے وہ سبحان اللہ مینج کر رہا ہے، اور وہ کاروبار آپ کے لیے اچھا تھا ہی نہیں اس لیے چھڑوا دیا، کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں اللہ دنیا بھی سنوار دے آخرت بھی، تو اس کاروبار میں رہتے ہوئے نہ دنیا سنور سکتی تھی نہ آخرت سنور سکتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ انسان کا پرسپیکٹو بہت چھوٹا ہے، انسان بڑی جو ہے نا وہ تنگ نظری سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو آپ کو پتا ہے بہت وسعت والا ہے، اور اللہ رب العالمین الحکیم ہے، اللہ کو سب پتا ہے۔ تو یا معاشی مسائل سے ڈپریشن آتی ہے، اور تیسری چیز ہے کہ ماضی میں کچھ ہوا ہوتا ہے، پاسٹ کے کچھ غم ہوتے ہیں جو ہم پہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور بندہ پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا کیوں، ماضی سے ہی نہیں نکل پاتا انسان، ماضی کی غلطیوں سے نہیں نکل پاتا۔ بہرحال اس کے کچھ جنرل سلوشنز ہیں، اگر تو یہ بہت زیادہ ہے تو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کسی کو دکھانا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ کہ اس سے مشورہ کرنا چاہیے ماہر سے، کسی ماہر سے۔ لیکن یہ کہ جنرلی انشاءاللہ ایکسرسائز سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ایکسرسائز سے میں اگین کہوں گا وہ کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جو ہیپینس کے کیمیکلز ہیں، سیلف کنٹرول کے کیمیکلز ہیں۔ تو ایکسرسائز کر کے ڈپریشن اور انگزائٹی دونوں جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ذرا ایکسرسائز میں انوالو کریں، زبردستی کریں بلکہ۔ اس کے بعد میڈیٹیشن ایک بہت بڑا حل ہے، اور یہ میڈیٹیشن سے مراد ہے، ویسے تو گوروں کے نزدیک میڈیٹیشن یوگا ہے، لیکن ہمارے نزدیک تو سبحان اللہ جو نماز ہے وہ نیکسٹ لیول میڈیٹیشن ہے۔ تو اکیلے میں بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا، مصلی پہ بیٹھنا، چاہے ٹھیک ہے آپ کا ذکر کرنے کا دل نہ کر رہا نہ کریں، لیکن بیٹھ جائیں وہاں اور بس اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے سامنے لیٹ آؤٹ کریں، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے ہمت دے دے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زبردست طریقہ ہے۔ کاؤنسلنگ لی جا سکتی ہے، اچھی بات ہے، کسی سے عقل مند انسان کے پاس بندہ کاؤنسلنگ لے لے، کبھی کبھی کسی کی کوئی بات تقویت دے دیتی ہے، اچھی بات ہے۔ جیسے صحابہ اپنے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو ایسی بات کر دیتے تھے جس سے تقویت ملتی تھی، اور ہمیشہ ایسی بات کرتے تھے۔ اور پھر دعاز بھی ہیں اس میں، اور میں دیکھیں سورہ ضحیٰ پڑھنے کا ضرور آپ لوگوں کو کہوں گا کہ اس پہ ضرور غور کریں، آپ سورہ ضحیٰ پہ، ڈپریشن کا علاج ہے اس میں، سورہ ضحیٰ میں تدبر کریں سورہ ضحیٰ پہ۔ اور میں آپ کے سامنے دعا رکھتا ہوں سبحان اللہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈپریشن کی دعا ہمیں سکھائی ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت ماڈرن جو مسلم سائیکالوجسٹ ہیں، مسلم ماہر نفسیات جو ہیں، وہ انہوں نے اس دعا کا سائیکو انالیسس کیا ہے۔ میرے پاس پورا ایک ریسرچ پیپر ہے جس میں اس دعا کا سائیکو انالیسس موجود ہے کہ نفسیات کے اصولوں کے مطابق اس دعا کو دیکھا گیا ہے کہ اس میں ایسا کیا ہے کہ اس دعا کو ڈپریشن کی دعا جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو وہ دعا لمبی دعا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناسیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اب دیکھیں اس میں کچھ میں آپ کو پورشنز وائز بتاتا ہوں کہ اس میں کیا خوبصورت بات ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ سب سے پہلے یہ جو بات ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اور میں تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ اس چیز کو نفسیات میں کہتے ہیں سیلف اویئرنس۔ جو ڈپریس بندہ ہوتا ہے نا اس کی سیلف اویئرنس لو ہوتی ہے۔ سیلف اویئرنس سے مراد ہے اس کی پہچان، اس کی شناخت، وہ لو ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اس دعا میں سب سے پہلے ہمیں ہماری شناخت یاد کرائی جا رہی ہے۔
کہ سب سے پہلے جان لو تم اللہ کے بندے ہو، ٹھیک ہے، اور تم اسی کے بندے کے بیٹے ہو اور اسی کی بندی کے بیٹے ہو، یعنی تمہارے ماں باپ بھی اسی کے بندے ہیں، سب اسی کے ہیں۔ اور یہ ایک تقویت دینے والا دیکھیں کانسیپٹ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے ہم ہیں ہی اللہ کے اور ہم نے پلٹ کے بھی اللہ کی طرف جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ بڑا زبردست عقیدہ ہے جو بلیف ہمارا سٹرونگ بناتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوں، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو غم بھی دیتا ہے اور اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو غم کو دور بھی کرتا ہے، تکلیف کو دور بھی کرتا ہے۔ تو جب انسان کی آئیڈینٹی سٹرونگ ہو جائے کہ دیکھیں یہ دنیا بھی عارضی ہے اور میں ہوں ہی اللہ کا، میں نے پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ وہ مجھے ضرور نوازے گا جو بھی کمی میری زندگی میں چل رہی ہے۔ تو یہ دعا سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ کو سیلف اویئرنس دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز ہے اس کے بارے میں، اور آپ کو آئیڈینٹی دی جا رہی ہے کہ پہچانو تم ہو کون، تم اللہ کے بندے ہو۔ اور اس کے بعد ناسیتی بیدک ماضٍ فیہا حکمک، یعنی اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ میری پیشانی اللہ رب العالمین آپ کے ہاتھ میں ہے، مائی فور ہیڈ مائی فور لاگ، یعنی میری قسمت، اس سے مراد یہ ہے، اور آپ کی جو ججمنٹ ہے اور آپ کی جو قدر ہے، جو ڈکری ہے، جو فیصلے ہیں، وہ بالکل جسٹ ہے، وہ عدل پر مبنی ہے۔ اب دیکھیں اس میں کیا افرمیشن ہو رہی ہے، اس میں آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں، افرم کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، گواہی دیتی ہوں کہ جتنے آپ کے فیصلے ہیں وہ انصاف پر مبنی، اور میں راضی ہوں، اے اللہ میں راضی ہوں آپ کی قدر پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماہر نفسیات آپ سے جملے اگلواتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں 15 بار بولو کہ میں اپنی زندگی سے خوش ہوں، میں اپنی زندگی سے خوش ہوں، یہ ان کے طریقے ہیں کاؤنسلنگ کرنے کے، تھیراپی کرنے کے، کہ بار بار ریپیٹ کرو، لکھو، کہیں پہ لکھو کہ میری زندگی اچھی ہے، میری زندگی اچھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ دعا بار بار پڑھیں گے، یہ تو عام سے جملے نا، میری زندگی اچھی ہے یا میں زندگی سے خوش ہوں، یہ تو آپ کو نیکسٹ لیول جملہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ یہ کہو کہ اے اللہ میں تیرے فیصلوں سے خوش ہوں، میں تیری تقدیر پہ خوش ہوں۔ اس میں ایک تو اس بات کی اکنالجمنٹ ہے کہ اللہ میں یہ مانتا ہوں، یہ مانتی ہوں کہ تو ہی رب ہے، اور تیری ہی وجہ سے جو ہے نا وہ ہر خیر ہے، تیری ہی طرف سے ہر ریلیف ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت کنسپٹ ہے، اور اس سے دیکھیں، لیکن بات یہ کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اس دعا کو انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد دیکھیں کیا خوبصورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ دیے کہ اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک، کہ اے اللہ میں تجھے پکارتا ہوں تیرے ہر اس نام سے جو تو نے خود اپنا رکھا یا کہ تو نے اپنی کسی کتاب میں اس کو ریویل کیا، بتایا، یا کہ یہ کہ تو نے اپنے کسی بندے کو سکھایا، کسی کریشن کو، مخلوق کو سکھایا، یا تو نے جو غیب میں رکھا ہوا ہے جس کا صرف تجھے پتا ہے۔ سبحان اللہ، بچا کیا؟ سارے ہی تو ناموں کا واسطہ دے دیا نا۔ اور دیکھیں بہترین دعا کون سی ہے جس میں اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا جائے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنے جامع الفاظ ہمارے نبی نے ہمیں سکھا دیے کہ کوئی نام بچا ہی نہیں۔ تو یہ اس سے زیادہ پاورفل اور دعا کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ ہر نام سے میں تجھے پکار رہا ہوں۔ اور یہ جب انسان کہتا ہے تو اس کی اللہ سے محبت بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ سے بات کر رہا ہے کہ اے اللہ میں اتنا بے بس ہو چکا ہوں کہ اب میں تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں۔ تو اس سے سوچیں کہ کتنی تقویت ملے گی، ذہنی تقویت، کہ اب میں اللہ کو ہر لیول پہ پکار رہا ہوں، اور پھر کس بات کے لیے پکار رہا ہوں؟ سبحان اللہ، وہ بات کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی، کہ اے میرے رب قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، اور میرے غم کو دور کرنے کی دعا بنا دے۔ اللہ اکبر، قرآن کو، ٹھیک ہے، قرآن سے سٹرینتھ لیں۔ اس دعا سے ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن مجید سے رجوع کریں، قرآن مجید میں شفا ہے، رقیہ میں شفا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید پہ تدبر کریں۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ سورہ ضحیٰ پہ تدبر کریں، کیونکہ سورہ ضحیٰ میں ڈپریشن کا علاج ہے۔ سورہ یوسف پہ تدبر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود قرآن میں بتایا کہ اے نبی یہ کہانیاں ہم آپ کو کیوں سناتے ہیں، سٹوریز، قرآن کی جو سٹوریز ہیں یہ ہم آپ کو کیوں بتاتے ہیں؟
تاکہ آپ کو تقویت ملے، آپ کا دل مضبوط ہو۔ قرآن کی کوئی ایسی کہانی نہیں ہے جس سے آپ ریلیٹ نہ کر سکیں۔ جو بے اولاد ہے وہ حضرت زکریا سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، حضرت ابراہیم سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو 86 سال میں اولاد ہوئی ہے، حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے تھے، کتنی بار انہوں نے دعائیں کی ہوگی اللہ سے، لاکھ بار تو کی ہوگی۔ بڑھاپے میں بھی کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب میں تو کبھی دعا کر کے مایوس بھی نہیں ہوا۔ الفاظ تو چیک کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نبیوں کا ایمان تھا۔ اسی طرح سنگل مدرز حضرت مریم سے ریلیٹ کر سکتی ہیں، حضرت مریم سنگل مدر تھی۔ اسی طرح کسی کا شوہر اللہ نہ کرے فرعون بنا ہوا ہے تو حضرت آسیہ کی سٹوری موجود ہے۔ اسی طرح کوئی باپ اولاد سے پریشان ہے، حضرت یعقوب کی سٹوری موجود ہے۔ اسی طرح ایک بندہ ان امپلائڈ ہے، جاب نہیں لگ رہی، حضرت موسیٰ کی سٹوری موجود ہے کہ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب میں ہر خیر کا طلبگار ہوں تجھ سے، میں فقیر ہوں۔ اور ان امپلائڈ تھے موسیٰ علیہ السلام، اس دعا کے نتیجے میں شادی بھی ہوئی، روزے معاش بھی دیا اور رہائش بھی دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نہ کرے کوئی بیماری کا شکار ہے، حضرت ایوب کی سٹوری موجود ہے۔ کیا کہا؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ تکلیف نے مجھے چھو لیا اور بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔ اسی طرح ایک بندہ اکیلا لگا ہوا ہے، آگے سے کوئی رزلٹ نہیں آ رہا، تھک گیا ہے دعوت دے دے کے اپنے خاندان میں، حضرت نوح سے ریلیٹ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال لگے رہے تھے؟ 950 سال۔ تو مجھے بتائیں آگے سے رزلٹ کیا تھا؟ لیکن اللہ نے تو انہوں نے کہا وہ ناکام ہے، وہ تو کامیاب تھے، کیونکہ دعوت دینے کا مین مقصد ہے اللہ کی رضا، لوگوں کی رضا تو نہیں ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ اس کے فیملی والے اسے تنگ کر رہے ہیں، وہ دعوت دینے کی کوشش کر رہی ہے لیکن نہیں مان رہے۔ حضرت ابراہیم کی سٹوری موجود ہے، حضرت ابراہیم کے باپ نے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، مار دوں گا، سنکسار کر دوں گا۔ محلے والوں کو جا جا کے ان کا باپ انہیں کہتا تھا اس کو میرے بیٹے کو نکالو یہاں سے، یعنی اس لیول کی سازش باپ کر رہا ہے۔ تو ہر کہانی قرآن مجید میں موجود ہے آپ کو تقویت دینے کے لیے۔ کسی کے بہن بھائی اس سے حسد کر رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام کی سٹوری موجود ہے، لیکن ان سٹوری سے رویے سیکھنے کے اب سیکھوں کیا، صرف سٹوری نہیں پڑھنی، اس سے لینا ہے کہ ان لوگوں کا رویہ کیا تھا، وہی رویہ میں نے دکھانا ہے تاکہ میری زندگی کے بھی مسئلے حل ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے تقویت دے۔ تو یہ ڈپریشن کا میں نے آپ کو ایک اوورال علاج بتایا۔ کوئکلی، ٹائم تھوڑا شارٹ ہے، اب ذرا تیزی سے، کیونکہ مین 3 مسائل یہی تھے، باقی منفی رویے کچھ ہیں وہ میں کوئکلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن مین 3 مسائل غصہ، انگزائٹی اور ڈپریشن، اور اس کے سلوشن میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، چوتھا منفی رویہ ہے بلیم گیم، بلیم کرنا۔ دیکھیں 2 طرح کے مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں، گروتھ مائنڈ سیٹ، فیلئر مائنڈ سیٹ۔ گروتھ مائنڈ سیٹ والے بنے، گروتھ مائنڈ سیٹ والے بندے کا کام ہے کہ وہ اپنی غلطی دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو درست کرتا ہے اور دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ فیلئر مائنڈ سیٹ والے کا سب سے پہلے رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں غلطی تلاش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ منافقین یا نفاق کے بارے میں جب قرآن میں آیات آئی ہیں تو سب سے پہلے نفاق کس میں تلاش کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے جی؟ اپنے اندر کرنا چاہیے نا، بجائے کہ لوگوں میں ڈھونڈنا کہ میں ان میں کوئی غلطی ڈھونڈوں اور ان پہ فتویٰ لگاؤں کہ یہ منافق ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ خیر ایک حد تک دیکھا بھی جا سکتا ہے اس طرح سے، لیکن سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ۔ تو ہماری زندگی میں بہت سے مسائل بلیم گیم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ گھروں میں بلیم گیم چلتی ہے، بھائی بھائی کو بلیم کر رہا ہے، چھوٹا بھائی بڑے کو کر رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹوں کو کر رہا ہے، بہن بھائی کو کر رہی ہے، بہنیں آپس میں بلیم کر رہی ہیں، رشتہ داروں پہ بلیم ڈالا جا رہا ہے، ماں باپ پہ بلیم ڈالا جا رہا ہے، انہوں نے کیا ہی کیا ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اولاد پہ بھی بلیم ڈالتے ہیں ماں باپ۔ تو خدا کے لیے یہ نیگیٹو رویے ہیں، اس سے گھروں کے ماحول خراب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ احد کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ لوگ مشورہ دیجئے کہ ہم مدینہ میں رہ کے لڑیں یا مدینہ سے باہر جا کے، اور صحابہ کو پتا تھا اللہ کے نبی کا اپنا ویو کیا ہے کہ مدینہ میں رہا جائے، کیونکہ مدینہ 3 جگہ سے نیچرلی پروٹیکٹڈ ہے۔ ینگ صحابہ ظاہرہ پیشنیٹ تھے، جوشیلے تھے، بدلے کی ایک طلب بھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ تو حضرت حمزہ صلی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے حجرے میں اور لباس پہن رہے تھے، جنگی لباس، تو حضرت حمزہ نے ڈانٹ لگائی ینگ صحابہ کو کہ ہاؤ ڈیئر یو،
شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم نے یہ بات کی جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ ان کی اپنی خواہش کیا تھی. تو ینگ صحابہ نے معافی مانگی اور کہا ہے ہماری طرف سے معافی مانگیے اور ہمیں نہیں پتہ لگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ کہا حضرت حمزہ نے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ حمزہ میرے چچا ایک نبی کو زیب نہیں دیتا کہ جب وہ جنگی لباس پہن لے تو پھر وہ اس کو اتار دے. اب ہم وہی کریں گے جو ہم نے فیصلہ کر لیا, ہم باہر جا کے لڑیں گے. اور تاریخ کو آئے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا, حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے اور نقصان ایک حد تک اللہ کی طرف سے تھا. ایک جملہ دکھا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایک جملہ کہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کے مشورے کی وجہ سے ہوا, ایک جملہ دکھا دیں. لیڈر کبھی بلیم گیم نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اور عام آدمی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. بلیم گیم سے دروازہ کھلتا ہے شیطان کے لیے. ہاں کسی میں غلطی ہے تو اکیلے میں جا کے سمجھائیں, ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں غلطی درست نہ کریں, اکیلے میں جا کے بتا دیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے, آئندہ خیال کیجئے گا, اس میں کوئی حرج نہیں, بالکل کریں. تو اس لیے بلیم گیم سے بچنے کے لیے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. تو پازیٹیوٹی کی کوشش کریں گے پازیٹیوٹی ملے گی, نیگیٹو ہوں گے تو نیگیٹیوٹی کو ٹریک کریں گے. اور تزکیہ کریں اپنا, ایک سلوشن خاموشی اختیار کریں, اور کسی کو درست کرنا ہے تو سائٹ پہ لے جائیں, اکیلے میں, سب کے سامنے ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پانچواں منفی رویہ ہے بہت زیادہ تنقیدی ہونا. مثال کے طور پہ وہ ایک واقعہ سنایا جاتا ہے نا, شاید فرضی واقعہ لیکن مثال دینے کے لیے. ایک استاد کلاس میں داخل ہوا, وائٹ بورڈ تھا آگے, وائٹ بورڈ پہ ایک کالا نقطہ لگایا اس نے, پورے وائٹ بورڈ پہ بلیک مارکر سے کالا نقطہ لگایا. اسٹوڈنٹس کلاس میں آئے, اسٹوڈنٹ سے پوچھا ہاں بھئی کیا نظر آ رہا ہے بورڈ پہ؟ سب نے کہا کالا نقطہ وہ لگا ہوا ہے. تو استاد کہتا ہے اتنا بڑا چٹا بورڈ ہے وہ نہیں نظر آ رہا ہے, صرف اتنا سا کالا نقطہ نظر آ رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ 100 نیکیاں کی ہوں اور کوئی ایک غلط کام کر لے, کوئی ایک اس میں برائی آ جائے تو ہمیں ساری نیکیاں بھول جاتی ہیں اور ایک بس اس کی وہ برائی یاد رہتی ہے اور ہم کہتے ہیں اس سے تعلق ختم. تو یہ اس طرح کا رویہ آپ کی زندگیوں میں مسئلے لائے گا. انسان کو لیٹ گو کرنا چاہیے. حضرت خضر نے کتنی بار معاف کیا حضرت موسیٰ کو بتائیے جی؟ 2 بار, اور تیسری بار کہا کہ اب نہیں. حالانکہ پہلے شروع میں ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ سوال نہیں پوچھیں گے, انہیں چاہیے تھا پہلی بار میں ہی کہتے ہیں کہ نہیں بس ختم. تو فلیکسیبلٹی تھی, استاد شاگرد میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. اس لیے ضرورت سے زیادہ تنقیدی ہونا, ہر بات میں کیڑا ڈھونڈنا, ٹھیک ہے نا, ہر بات میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو چیز نکالنے کی کوشش کرنا, یہ انسان کی پرسنالٹی کو نیگیٹو بنا دیتا ہے. انسان کو چاہیے کہ پازیٹیو چیزوں کی طرف دیکھے, پازیٹیو ورڈز کو پریکٹس کریں, تنقیدی جملوں کو مت بولیں, ٹھیک ہے. بچوں کے معاملے میں ہم ہر وقت تنقید, ہر وقت تنقید, پھر ہم کہتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرنٹنگ دیکھیں, تعریف بھی کیا کرتے تھے بچوں کی, بلکہ تعریف سے شروع کیا کرتے تھے. ابن عمر کتنا پیارا بیٹا ہے, ابن عمر صلی اللہ عنہ کو نصیحت کی, ابن عمر کتنا پیارا ہے, ہاں اگر تہجد پڑھ لے تو کیا ہی بات ہے. ابن عمر کہتے ہیں اس جملے کے بعد میں نے آج تک تہجد نہیں چھوڑی. یہ بھی کہہ سکتے تھے اوے ابن عمر تہجد نہیں پڑھتا, تہجد پڑھا کر, یہ بھی تو طریقہ تھا نا. تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پازیٹیو سپیچ تھی, اور بھی کئی مثالیں لیکن ہم آگے چلتے ہیں. تو بہتر ہے کہ یا تو خاموش رہیں یا بولیں تو اچھا بولیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان ایمان والا ہے وہ یا تو اچھا بولتا ہے یا خاموش رہتا ہے. تو یہ تنقیدی مزاج سوشل میڈیا پہ بہت عام ہے. چھوٹی سی کوئی بات پکڑ لی تنقید, وہ بات پکڑ لی تنقید, پورا آرٹیکل لکھ دیا تنقیدی آرٹیکل. ٹھیک ہے ایک حد تک تنقید ہو سکتی ہے, یہ نہیں کہ تنقید ہو ہی نہیں سکتی ہے یا کرنی نہیں چاہیے, لیکن تنقیدی مزاج انسان کو ہر وقت پھر جو ہے نا غلطیاں ڈھونڈنے والا مزاج اس کا بن جاتا ہے. تو اس لیے خاموش رہنا چاہیے, ہر بات پہ ضروری بھی نہیں کہ انسان اپنا ویو دینا شروع کر دے. اس کے بعد کمپلینٹ, چھٹا منفی رویہ ہے ناشکری, کمپلیننگ نیچر. ناشکری کفر تک لے جاتی انسان کو, اور ناشکری ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہو چکی ہے. تو اس کا میں سلوشن آپ کو بتاتا ہوں
کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا سورہ ابراہیم میں کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. پھر ظاہر ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا سلوشن ہے. ایک اور اس میں حدیث سنا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو انسانوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا. اس لیے اپنے گفتگو میں شکر والے جملے لے کر آئیں. جزاک اللہ خیرہ، آپ کا بڑا شکریہ، بڑی مہربانی. ٹھیک ہے نا، یہ پازیٹیو سینٹینسز ہیں، یہ لانے چاہیے. ایون اپنے بچوں کو کہنا چاہیے، شاباشی دینی چاہیے. بچہ جب آپ کو کوئی پانی پلائے اس کو جزاک اللہ کہیں، اس کو سکھائیں یہ چیز کہ بیٹا شکر گزار ہونا چاہیے چیزوں کے بارے میں اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ایک سلوشن بڑا اچھا یہ ہے کہ آپ ایک لسٹ بنائیں اپنی نعمتوں کی، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی زندگی میں کتنی نعمتیں اور اللہ کا شکر کریں. ساتواں ہے جی کمپیریزن. بہت زیادہ کسی سے کمپیئر کرنا، یہ بھی ڈپریشن کا باعث ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کسی دوسرے سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ ان کی تو ساس ایسی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا تو شوہر ایسا ہے، یا یہ کہ ان کی تو بیوی ایسی ہے، یا ان کے دوست ایسے ہیں، ان کی تو جاب ایسی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو جب پتہ ہے اللہ نے آپ کے حق میں جو لکھا ہے، یا تو صبر کر لیں انشاءاللہ، درست کرنے کی اس کو کوشش کریں، ٹھیک ہے نا، لیکن کمپیئر ایٹ لیسٹ نہ کریں. اس سے کیا فائدہ ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. تو کمپیریزن جو ہے یہ منفی رویہ ہے. اسی لیے کمپیریزن کے حوالے سے ایک تو یہ کہ دعا کریں دوسروں کے بارے میں، اور کمپیریزن سے ہی 8واں رویہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے حسد. پھر حسد جنم لیتا ہے، جیلسی جنم لیتی ہے. ہم جیلس ہوتے ہیں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یا دوسرے کے لیے دعا کیجئے اور اللہ سے کہیے کہ اللہ مجھے بھی نواز دے، ماشاءاللہ کہہ کے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے حسد نہ کیجئے، منفی ایک رویہ نہ پیدا ہونے دیجئے. تو یہ اس کا سلوشن ہے کہ دعا کیجئے. دوسرا یہ کہ جان لیجئے کہ آپ کی قسمت میں جو ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو بھی دے گا جو آپ کے لیے بہتر ہے، اللہ نوازے گا. تو یہ اس کا کوئکلی میں سلوشن بتا رہا ہوں. 9واں جو رویہ ہے، 8 رویے ہو گئے اور لاسٹ 2 کیا تھے؟ کمپیریزن اور حسد. ٹھیک ہے، حسد جو ہے وہ اعمال کو، اچھے اعمال کو اس طرح کھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو حسد سے بچیے، جیلسی سے بچیے. اور جیلسی کمپیریزن کی وجہ سے بہت آ جاتی ہے. اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے انسان کو، اور جس انسان سے آپ جیلس ہو رہے ہیں تو اس سے جا کے بات کیجئے، اس کو گفٹس دیجئے، اس کو سلام کیجئے. یہ حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں. تو آپ کی وہ جیلسی انشاءاللہ ختم کرے گا اللہ. ٹھیک ہے، جب آپ کو اس سے محبت ہونے لگے گی. ایروگنس، تکبر. کبر اللہ کی چادر ہے اور انسانوں کو کبر سوٹ نہیں کرتا ہے. تکبر کی ڈیفینیشن ہے حق کو جھٹلانا حدیث کی روشنی میں، اور دوسروں کو نیچا دیکھنا. اور ہمارے معاشرے میں بہت ہے ذات پات کی وجہ سے نیچا دیکھنا. یہ ارائی ہے، ارائی جو ہے وہ فلانے کو کہتا ہے کہ یہ اس طرح کے ہوتے ہیں، ہماری قوم میں یہ خاص بات ہے. یہ جہالت کی باتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہالت کی باتیں کہا ہے. اللہ کے نزدیک کون ہے مکرم؟ جو تقوی والا ہے. یہ ہے اصل میں کنسیپٹ. ٹھیک ہے جی. تو کبر کے حوالے سے سلوشن کوئکلی کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. یاد رکھیں اللہ چاہے آپ کو ذلیل بھی کر دے اگر آپ کے اندر کبر آ گیا. اس کے بعد یہ کہ اپنی غلطیوں کو مانے. ایک متکبر انسان غلطی نہیں مانتا. اپنی غلطیوں کو ماننا سیکھیں، پازیٹیو رویہ لائیں اپنے اندر. پھر یہ ہے کہ الجبار ہے اللہ اور المتکبر. جانیں وہ جبار ہے، وہ المتکبر ہے. آپ کبر دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ایسا ہمبل کرے گا کہ آپ کو لگ پتا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ سے ڈریں. اس کے بعد یہ کہ دوسروں سے مدد مانگا کریں، اس سینس میں کہ آپ کا کبر ذرا ختم ہو کہ میں آل ان آل ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو لوگوں کے ساتھ چلیں، لوگ ٹیم پلیئر بنیں. پھر یہ کہ اپنے سے سٹیٹس میں نیچے والے کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ کھانا کھائیں تاکہ تھوڑا کبر آپ کا ختم ہو. اور یہ گورے کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اپنے چوکیدار کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، سی او لیول کا بندہ، میں نے دیکھا ہے ان کے کلچر میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور ہمبل عاجز لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن سے آپ کی کبر دور ہو اور آپ میں بھی عاجزی آئے. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو کبر سے، تکبر سے بچائے. 9واں اور 10واں رویہ جلدی سے ڈسکس کر لیتے ہیں. 10واں اور 11واں امپلسیوٹی، جلد بازی. جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
اور جلد بازی میں انسان بڑا کچھ کر جاتا ہے، غلط فیصلے کر جاتا ہے. تو تدبر اور تفکر کرنا سیکھیں، مائنڈ فل رہیں، فوکس رہیں، عقل مند لوگوں سے مشورہ کیا کریں، استخارہ کیا کریں. استخارہ اس کا بڑا سلوشن ہے، اور جلد بازی کے فیصلوں سے بچیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 11واں انسینسٹیوٹی. انسینسٹیوٹی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ انسینسٹیو ہو جانا، یعنی جذبات کا خیال نہ کرنا لوگوں کے. کچھ لوگ بڑے منہ پھٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی ایسے. انہیں یہ نہیں پتا لگ رہا ہوتا کہ ان کے منہ پھٹ ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں. دیکھیں، ہم کہا جاتا ہے نا سچ کڑوا ہوتا ہے. سچ کڑوا نہیں ہوتا ہے، سچ کہنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے. سچ اچھے انداز میں بھی بولا جا سکتا ہے. تو اس لیے دوسروں کا دل نہ دکھائیں، دوسروں کے بارے میں فیل کریں، دوسروں کے شوز میں آ کر دیکھیں. اکثر ہم کسی کو جج کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک منفی رویہ ہے. 12واں منفی رویہ جج کرنا. کسی کو جلدی سے ججمنٹ پاس کر دینا کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے. تو ایسے جملے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں کہ لوگوں کو جج کر لیا جائے بہت جلدی. انسان کو چاہیے بس اپنے آپ کو دیکھے اور ٹو میں نہ لگے، لوگوں کی غلطیاں نہ ڈھونڈنے لگے، ٹو میں نہ لگو. یہ تو آپ کو پتہ ہے سورہ حجرات کا بھی حکم ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع میں ہے حدیث، کہ جو مومن ہے وہ لائکیبل ہوتا ہے، ایزیلی اپروچیبل ہوتا ہے، پلیزنٹ ہوتا ہے. جب اس کو لوگ اپروچ کرتے ہیں تو وہ ایمیکیبل ہوتا ہے، فرینڈلی ہوتا ہے، پلیزنٹ ہوتا ہے، خوشگوار موڈ ہوتا ہے اس کا، اور ایزی ٹو اپروچ ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ کوئی اچھائی نہیں ہے اس میں جس کو لوگ اپروچ کریں اور وہ بڑا ہارش ہے، یعنی کہ اس میں ہارشنس ہے، اس میں انسینسٹیوٹی ہے. اور تم میں سے بہترین وہ ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں. یہ پوری حدیث ہے، جو لوگوں کے لیے نرم ہے. نرمی کی کتنی تعریف کی ہمارے نبی نے، اور یہی ہمارا 13واں رویہ ہے، ہارشنس. بہت ہارش ہونا، طبیعت میں بہت ہارشنس ہونا، رفنس ہونا، سختی ہونا، بلا وجہ کی سختی ہونا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدیث کا کنٹیکس بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ نہیں، کہ نرمی جس بھی چیز میں آ جاتی ہے اس کو نکھار دیتی ہے، اور سختی جس چیز میں آ جائے، ہارشنس، اس کو بگاڑ دیتی ہے. جو بات پیار اور نرمی سے سمجھائی جا سکتی ہے وہ ہارشنس سے نہیں سمجھائی جا سکتی. اسپیشلی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں یاد رکھیں کہ اکثر بات ٹھیک ہوتی ہے، بات کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، ٹون ٹھیک نہیں ہوتی ہے، ہارش ٹون ہوتی ہے، بات ٹھیک ہوتی ہے. تو نرمی لانی چاہیے اپنی گفتگو میں، اور دلوں کو نرم کرنے والی حدیث پڑھیں، احادیث پڑھیں، واقعات پڑھیں، تاکہ آپ کا دل نرم ہو. ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ دل کی سختی ہے، کیا علاج ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ اور مسکین کو کھانا کھلا، تو اس سے دل نرم ہوتا ہے. یہ بہت زبردست ایک جو ہے نا وہ ایکشن ہے. آخری 2 رویے، فضول خرچی. یہ بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تو آج کل شاپنگ آن لائن ہے، ظاہر ہے کوئی بھی چیز بندہ آن لائن منگوا لیتا ہے، خریدتا ہے، پھر عادت پڑ جاتی ہے اس چیز کی. تو فضول خرچی اللہ رب العالمین نے شیطان کے بھائی کہا ہے فضول خرچوں کو سورہ الاسراء میں. تو اس لیے ہماری تو فضول خرچی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک صحابی وضو کر رہے تھے ایک دریا سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی کو ضائع نہ کریں. تو صحابی بڑا حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ تو دریا ہے، اس میں کیسے ضائع ہے پانی کا ضیاء؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم تو کیئر ٹیکر ہیں، یہ ضیاء تو ہوگا، آپ کو چاہیے اتنا پانی استعمال کریں جتنی ضرورت ہے. ہماری تو یہ ڈیفینیشن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بندہ بالکل ہی کنجوس ہو جائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، انہی آیات میں منع فرمایا. تو فضول خرچی دکھلاوے کے لیے ہوتی ہے زیادہ تر، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے زندگی نہ جئیں. لوگ آپ کو بھول جائیں گے، تیسرے دن بھول جائیں گے، تیسرے دن بریانی کھا رہے ہوں گے آپ کے وہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے، بلکہ آپ کی وفات پہ بریانی کھا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، انہیں کھانا کھلایا جائے وہ بھول جائیں گے. تو ان کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزارنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کو راضی کرنے میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کے لیے لوگوں کی مدد کریں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو خوشی نہ کریں. اور آخری جو رویہ ہے، اور ہاں اس میں ایک چیز بتا دوں کہ غازہ میں جو اس وقت ہو رہا ہے اس پر نظر رکھیں. ہمارے جو بہن بھائی جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جب آپ ایک بڑا مزے کا کھانا کھا رہے ہیں، نوالا منہ میں ڈالیں، تو ایک بار ذرا غازہ والوں کے بارے میں سوچا کریں کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے. مجھے اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، طرح طرح کے کھانے میں کھا رہا ہوں، مشروب پی رہا ہوں، خالص چیز مجھے میسر ہے. سبحان اللہ. اس لیے ناشکری سے بچیں اور فضول خرچی سے بچیں. اور لاسٹ بات ہے شوخی مارنا، بوسٹنگ. مختالن فخورا، اللہ نے بار بار کہا نا، اللہ کو ایسا شوخ انسان نہیں پسند ہے جو بوسٹنگ کرتا ہے،
تکبر میں آ کے اور اکڑ کے چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں اکڑ ہوتی ہے، دکھلاوے کرتا ہے بہت زیادہ، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے. اور اس کو بریگنگ کہتے ہیں انگلش میں، بریگ کرنا. بریگنگ جو ہے وہ جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے انسان، پھر نا لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، شوخی مارنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، میں نے یہ کر لیا، میں نے اتنے کما لیے، میں نے اس کنٹری کا سفر کیا ہوا ہے، یہ اور وہ. کیا فائدہ؟ وہی بات ہے، لوگوں کو خوش کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ ایک تو یہ ایک سلف کا کوٹ ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو زمین پر جانے جاتے ہیں لیکن آسمان میں انہیں کوئی نہیں جانتا، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو زمین پر ان نون ہیں، نہیں جانے آتے، آسمانوں پہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے، فرشتے ان کا تذکرہ کرتے ہیں. آج کے دور میں ایسے بنے، چھپ کر عمل کیا کریں، کہ تاکہ قیامت والے دن کوئی ایسے اعمال بھی ہو نا جو اللہ تعالیٰ اس ٹائم کھولے کہ یہ تو صرف مجھے پتا تھا. اور 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جن میں سے ایک کون ہے کہ جس کا دایاں ہاتھ صدقہ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ لگے. ٹھیک ہے، تو یہ دکھلاوا کرنا ضرورت سے زیادہ، ایک ہے کہ اس نیت سے کر رہے ہیں آپ کہ دوسرے بھی انکریج ہوں، وہ جائز ہے، لیکن شوخی مارنے کے لیے وہ آپ کو خود پتہ لگ جائے گا آپ اندر سے شوخی مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے بندے کو پسند بھی نہیں کیا جاتا، اس کا مذاق اڑتا ہے، لوگ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں ایسا نہیں ہے، یہ بننے کی کوشش کر رہا ہے. دوسرا، آپ شوخیاں ماریں گے تو نظر لگنے کے بڑے چانسز ہیں. کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی؟ فیس بک پہ یہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے کہ میری شادی ہو رہی، پھر تصویر بھی ڈالنا، پھر یہ کہ میں اس ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوں. کسی نے کیا کرنا آپ کے وہاں ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے، آپ کے وہاں ہونے سے؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بریگنگ آن لائن جا کر کرنا، ہاں ایک مقصد ہو تو الگ بات ہے، لیکن بلا مقصد یہ ظاہر ہے پھر بڑی پرابلمز آپ کی زندگی میں جو ہے وہ لائے گا. جینون رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں بجائے کہ لوگوں کے لیے زندگی جینے کے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ سے سٹیٹس میں اوپر ہے، تاکہ آپ کو ذرا ویک اپ کال آئے کہ مجھ سے بھی بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں، تو مجھے اپنے اندر کوئی پھنے خواہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جی 15 رویے کوئکلی ریوائز کرتے ہیں. سب سے پہلا رویہ تھا غصہ، دوسرا تھا انگزائٹی، تیسرا ڈپریشن، چوتھا بلیم گیم، پانچواں تنقیدی مزاج، کریٹیسزم بہت کرنا، چھٹا بہت شکایتی مزاج ہونا، کمپلینٹ، ساتواں کمپیریزن، آٹھواں حسد جیلسی، نواں ایروگنس، 10واں جلد بازی امپلسیوٹی جسے کہتے ہیں، 11واں انسینسٹیوٹی یعنی لوگوں کے بارے میں فیل ہی نہ کرنا، اور 12واں ججمنٹل ہونا، بہت زیادہ ججمنٹ دینا لوگوں کے بارے میں اور اپنے آپ کو بھول جانا، 13واں ہارشنس سختی، 14واں فضول خرچی، 15واں بوسٹنگ یعنی بہت شوخی مارنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آپ کا بڑا ٹائم لے لیا، لیکن میں چاہتا تھا سارے 15 رویے آپ کے سامنے رکھوں. اللہ تعالیٰ ہمیں مثبت سوچ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یقین کریں مسلمان کے لیے مثبت ہونا بہت ضروری ہے. اپنا خیال رکھیں پلیز، تاکہ آپ دوسروں کا بھی انشاءاللہ خیال رکھ سکیں. اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں اور خوش رہنا سیکھیں اور خوش رہا کریں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. جزاکم اللہ تمام بھائی.